ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الثقلین امام الحرمین شافی محشر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا موضوع ہے قربانی کرنے والے کے لیے شرائط۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، کہ اللہ کو آپ کی طرف سے خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ آپ کی طرف سے تقوی، اخلاص اور پرہیزگاری جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے قربانی کے جانور کے لیے کچھ شرائط مقرر کی ہیں کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، نہ وہ کمزور ہو، نہ وہ لنگڑا ہو، نہ بیمار ہو، نہ بھینگا ہو، نہ کانا ہو، مسنہ ہو، دو دانتا ہو، بالکل تندرست صحت مند جانور جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اسی طرح اسلام نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں کہ جو شخص جانور ذبح کر رہا ہے اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا اسلام کیسا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ قربانی کرنے والا موحد ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں اگر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو بندے کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ الانعام میں 18 انبیاء کے نام لیے۔ 18 انبیاء کے نام لینے کے بعد اللہ نے جو تنبیہ کی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا اگر یہ لوگ جو لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کے رہنما ہیں، اگر یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے تمام عمل جو ہے وہ ضائع ہو کے رہ جائے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی قرآن مجید کے اندر ما وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جن لوگوں کی طرف وحی کی، فرمایا اگر بے شک آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو یقیناً اللہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ نے جو لوگوں میں سے بندوں میں سے بندے چنے ہیں، نبی رسول اور پیغمبر اللہ نے جن کو بنایا ہے وہ شرک تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے نبیوں کو تنبیہ کر کے قوموں کو ڈرایا ہے، قوموں کو تنبیہ کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے محبوب ترین بندے اس کائنات میں اس روئے زمین پر اگر وہ لوگ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنی، اور جو شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے یا کسی کو شریک بناتا ہے، اس کی قربانی اللہ کیسے قبول کرے گا؟ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے نام کی قربانی بھی دیتے تھے، بتوں کے نام کی قربانی بھی کرتے تھے، بتوں کے نام کا وہ جانور ذبح کر کے اپنے بتوں پہ جا کے وہ گوشت چڑھاتے تھے، اور پھر اللہ کے نام کی قربانی کر کے خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے پاس لا کے وہ گوشت بھی رکھتے، اس کی دیواروں کے ساتھ وہ خون لا کے وہ بھی مل دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، جاہلیت کا اللہ نے پردہ چاک کر دیا کہ اللہ کو تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تو تم سے تقوی کا طلبگار ہے، اللہ تم سے اخلاص کا طلبگار ہے، تمہاری نیتوں کے درست ہونے کا اللہ طلبگار ہے، تمہاری نیکی کا اللہ طلبگار ہے، تمہارے خون اور تمہارے گوشت کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز کی عقیدہ توحید کا ہونا بھی ہے وہ ضروری ہے، اور دوسری چیز غیر اللہ کے نام کی قربانی۔ کتنے مسلمان ہیں جو قربانی کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر؟ اور پھر ایک ہمارے معاشرے میں بڑی بیماری ہے، اور وہ یہ کہ آج 10ویں ذی الحج کا دن ہے اور رات 11ویں، دونوں کی نیت کر لیتے ہیں، 11ویں والے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر صرف مردار خون اور خنزیر کا گوشت اور مردار حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور ہر وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے جو غیر اللہ کے در پہ جا کر، اس کی جگہ پر جا کر چاہے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے وہ چیز بھی حرام ٹھہرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی اس شخص پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے۔ سب سے پہلی شرط قربانی کرنے والے کے لیے اس کا مواہب ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر جو احباب قربانی کے جانوروں میں حصے ڈالتے ہیں انہیں بھی اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا جو میرے ساتھ اس جانور میں شریک ہیں وہ تمام کے تمام حضرات مواہب ہیں یا نہیں ہیں، کہیں میری قربانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے زیادہ نفرت جس انسان سے ہے وہ شخص اللہ کی ذات کے ساتھ شریک بنانے والا ہے۔ دوسری شرط قربانی کرنے والے کے لیے جو جانور ذبح کر رہا ہے
اس کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جس مقام پر قربانی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے لفظ قربانی سے پہلے نماز کا ذکر کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور کہیں اللہ قرآن مجید کے فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کر۔ ہم قربانی کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کو معمولی سمجھے کہ نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا میں تجھے اسلام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اسلام کا سر کیا ہے، اس کی چوٹی کون سی ہے، اس کا ستون کون سا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین اسلام کا سر جو ہے وہ خود کو اللہ اور اس کے رسول کو سپرد کر دینا ہے، اور اس کا جو ستون ہے اسلام کا وہ نماز ہے، اور اسلام کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار نہ بنائے تو بندہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اس کے اندر خامی موجود ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود وہ اسلام کی چوٹی جہاد کو نہیں پکڑتا، اس پر چڑھتا نہیں، قتال نہیں کرتا، پھر بھی وہ کامل اسلام والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، پھر تمہارے یہ دینی بھائی ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے، توبہ بھی نہ کرے، اللہ سے معافی کے طلبگار بھی نہ ہو، نمازوں کو قائم بھی نہ کرے، یہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اپنے فرامین میں امت کو اس بات کی تنبیہ کی ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندے کے درمیان اور شرک کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اور کہیں فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، کہ ایمان والا نماز چھوڑتا نہیں۔ اور امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر یہ چیز نقل کی ہے کان اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے نماز کے علاوہ، کہ نماز کو چھوڑنے کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ اور سید علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں من لم یصلی فہو کافر، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ مطیع اور فرما بردار ہو چکا ہے، اپنی گردن کو، اپنے پیشانی کو، اپنے سر کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے وہ جھکانا جانتا ہے، جو جھکاتا نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا اسلام، اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترک الصلاۃ فلا دین لہ، کہ جس شخص کی نماز نہیں ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا ہے اس کے لیے دین بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری میں میں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك منی عصموا، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں قتال کروں، میں لڑوں، حتیٰ کہ لوگ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ میں جب وہ نماز پڑھنے لگ جائے، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے لگ جائے، اور میں پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنی عزتیں جو ہے وہ محفوظ کر لی۔ نماز کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ کسی بھی عمل کا کرنا اس سے پہلے نیت کا اور اخلاص کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے مال میں سے لاکھوں نکالیں، جانور لائیں، لیکن ہم نماز پڑھنے والے نہ ہو، ہم عقیدہ توحید والے نہ ہو، ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے نہ ہو۔ اور عقیدہ توحید جو ہے وہ بندے کو غیرت سکھلاتا ہے۔ اور تیسری شرط قربانی کرنے والے کے لیے، جن پیسوں کی وہ قربانی خرید رہا ہے اس کا حلال ہونا ضروری ہے۔ حرام کے پیسوں کا اللہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، قربانی، دیگر چیزیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ اس نے مال جو کمایا ہے وہ حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی جاتی، سوچا اور سمجھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے، میری جیب میں آ رہا ہے، جو میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، والدین کو کھلا رہا ہوں، وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں آپ کے فرمان موجود ہے، فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ پاک ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس جسم کی پرورش اس کی کفالت حرام کی غذا سے ہو، وہ اللہ کی جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کا کھانا اور پینا ہے ہی حرام سے، اس کی غذا حرام سے، اس کے بڑوں نے اسے حرام کھلا کے بڑا کیا ہے، یا وہ بڑے ہو کے حرام کھا رہا ہے، اپنے جسم کو پال اور پوس رہا ہے حرام کے اوپر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جسم زیادہ لائق ہے کہ وہ جہنم میں جلے۔ اگر لوگوں کا خون نچوڑ کے، لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈال کے، اور لوگوں سے رشوتیں وصول کر کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، پیسے اکٹھے کر کے بندہ بڑے خوبصورت بکرے بچے لے کے آئے اور بیٹھ کے ان کو قربان کرے، اللہ کے ہاں ایسا مال، ایسی قربانی قبول نہیں جس میں کسی کا حق غصب کیا ہو، جس میں کسی کو دھوکہ دیا ہو، پریشان کیا ہو۔ دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور کریانے والا اپنے
ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، جس کو دیکھیں گے پھلوں والے پھلوں کو رنگ لگا رہے ہیں، مسلمان معاشرہ جی رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے رسول کا دعوے دار ہے، اور لوگوں کو بتانے والا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میں نے حج بھی کیے، میں نے عمرے بھی کیے، میں نمازیں بھی پڑھنے والا ہوں، میں مسلمانوں کو دھوکہ بھی دینے والا ہوں۔ وہی حاجی صاحب، وہی عمرہ کرنے والا، وہی نمازی صاحب بہترین جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے گا، لیکن قربان کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ یہ مال و متاع جو میں نے حاصل کیا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ صرف اور صرف طیب پاکیزہ مال قبول کرتا ہے، اللہ حرام چیز کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ سبحان اللہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاکیزگی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ حرام کو پسند کرتا ہی نہیں۔ قربانی تو پھر بڑی بات ہے، اللہ حرام کھانے والے کی، کمانے والے کی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ گھر سے نکلا، چلا، سفر کیا، بیت اللہ میں پہنچا، جسم پہ 2 سفید چادریں لپیٹی، بیت اللہ کے صحن میں کھڑا ہے، تھکا ماندہ ہے، ہاتھوں کو اٹھایا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تیری دعا کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تیرا کھانا پینا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری پرورش حرام کی ہے، تیری دعائیں بیت اللہ کے صحن میں بھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے قربانی کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مال حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا نا، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ جو مال میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی حکم دیا ہے کہ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ اگر حلال ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، کہ بندہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے اور اللہ اس کو قبول کر لے، ہوتی نہیں۔ بندہ اگر اسے غسل کرنا ہے تو غسل کر کے، نہیں تو وضو کر کے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول کرے۔ آپ نے فرمایا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اور چوتھی شرط قربانی کرنے والے کے لیے، پہلی 3 شرطیں کہ قربانی کرنے والا عقیدہ توحید پر کاربند ہو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو۔ دوسری شرط قربانی کرنے والا نماز کا پابند ہو۔ تیسری شرط جو قربانی کر رہا ہے وہ رزق حلال سے کرے، حرام کے مال سے نہ کرے۔ اور چوتھی شرط جو اسلام نے مقرر کی ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ تقوی کے اوپر کاربند ہو، متقی ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہو، رسول اللہ کے فرامین کو ماننے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے گردن پیچھے کرنے والا نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کیا، بیت اللہ کے صحن میں رکھا، تو اس وقت ایک کے جانور کو آ کے آسمان سے آگ نے کھا لیا، یہ نشانی تھی کہ اللہ نے تیرا قبول کر لیا، دوسرے کو نہیں کھایا۔ یہی بات اس نے اپنے بھائی کو سمجھائی کہ بھائی سمجھ، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں سے، متقین سے، نیک لوگوں سے، اخلاص والوں سے اللہ قبول کرتا ہے۔ متقین اور جو لوگ پرہیزگار نہیں ان سے اللہ کسی قسم کے مال کو وصول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ اور سنت ابراہیمی ہے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو آپ پڑھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مواہب بھی تھے، نمازی بھی تھے، حلال کمانے والے بھی تھے، دونوں صاحب تقوی بھی تھے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھائے ہیں اور آپ متقین میں سے ہیں، محسنین میں سے ہیں، نیکی کرنے والوں میں سے ہیں، اور نیکی کرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ ساری صفات موجود تھی، مواہب بھی تھے، نمازی بھی تھے، حلال کمانے والے بھی تھے، اور دونوں صاحب تقوی بھی تھے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے بطور مسلمان اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، تو پھر ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں حلال بھی کمانا چاہیے، دھوکہ دہی سے بھی بچنا چاہیے، تقوی کو بھی اختیار کرنا چاہیے، دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ عین اسلام کے مطابق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط مقرر کی ہیں قربانی کے جانور میں کہ مسنہ ہو، جوان ہو، دو دانتا ہو، اس سے سمجھ یہی آتی ہے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ساری عمر اپنے کام کاج میں مصروف ہو، ملازمت میں مصروف ہو، اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں، کاروبار وہ نہیں کر سکتا، گھر والوں کے وہ کسی کام نہیں آ سکتا، اب اس نے تسبیح مصلی پکڑا اور مسجد کا رخ کر لیا۔ اللہ کو اس کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی اللہ کو نوجوان کی عبادت پسند ہے۔ اور اللہ کل قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، جوان تھا، صحت مند تھا، تندرست تھا، مسجد کا رخ کیا، نماز با جماعت پڑھتا ہے، اسلام پہ کاربند ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ کی ذات کا خوف اور ڈر اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے، ایسا نوجوان اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر دوسری شرط ہے کہ کان جانور کا بہترین ہو، صحیح سالم ہو، کٹا نہ ہو، سوراخ نہ ہو۔ یہ بھی ہمیں بات سمجھاتا ہے، یہ نشانی جو ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے جانور کی، کہ ہمارے کان بھی درست ہونے چاہیے، ہم لغویات کو نہ سنیں، چغلی غیبت کو نہ سنیں، گانوں کو نہ سنیں، اور دیگر جتنی لغویات ہیں ان سے ہم بچیں۔ اور اسی طرح آپ فرمایا کہ اللہ لنگڑے جانور کو قبول نہیں کرتا، کہ جو لنگا کے چلتا ہو، صحیح چل نہ سکتا ہو۔ اللہ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، لنگڑا کے نہ چلو کہ جو بات پسند آئی وہ تسلیم کر لی، جو پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا، جو دل کو بھاگ گئی اس کو لے لیا، جو دل اور طبیعت کے مخالف چلی اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کو لنگڑانے والا مسلمان پسند نہیں ہے، جس طرح اللہ کو جانور پسند نہیں، اسی طرح وہ مسلمان بھی پسند نہیں جو لنگڑا لنگڑا کے دین اسلام پہ عمل پیرا ہے۔ اور یہ لنگڑا کر چلنا یہ یہودیوں کا کام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ان کا کام تھا کہ بعض کتابیں ایمان لے کے آتے تھے، بعض کو چھوڑ دیتے تھے، بعض احکامات کو وہ تسلیم کر لیتے تھے، بعض احکام کو چھوڑ دیتے تھے، جو دل کو بھاگے وہ لے لیے، جو دل اور طبیعت کے مخالف چلے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ کام یہودیوں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں۔ اس لیے اسلام پہ کاربند اگر ہونا ہے
تو بہترین طریقے سے جس طرح ہم جانور دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا تگڑا ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، بالکل ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو، اسی طرح ہمیں بھی ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو کر اسلام کے اوپر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔